وہ آدمی نہیں ہے جو بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خاموشی میں کوئی چال ہے. کیسی چال؟ یہی تو مسئلہ ہے. پتہ نہیں، شاید آپ لوگوں کی معلومات کی مدد سے اس کی چال کو سمجھ لوں. جناب رفاہ، آپ ایک طویل عرصے تک مختار کی تنہائی کے ساتھ ہی رہے ہیں. یقیناً آپ اس کی تدبیروں کے رمز و راز سے واقف ہوں گے. مختار اپنے تمام اعلی افسران کے اہل خانہ کو محل بلوا چکا ہے تاکہ مخالفین کے ممکنہ شر سے محفوظ رہ سکے. اس کا مطلب وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی حکومت کو کوئی بڑا خطرہ درپیش ہے. تو پھر کیوں اس نے اپنی تمام تر مؤثر ترین فوجوں کو موصل کی جانب روانہ کر دیا؟ شیخ صاحب، ابراہیم مختار کی صرف ایک تاہی طاقت ہے جو موصل گیا ہے. مختار کے دائیں بائیں بازو مختار کے ساتھ ہیں. گیان عجم بن کامل عرب. شیمر، میں نے اپنے شک کا جواب جناب رفاہ سے مانگا ہے، تم سے نہیں. مختار تم جیسے کو شبہات پر امید لگائے بیٹھا ہے شیخ. وہ یقیناً یہ جانتا ہوگا کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے افراد ہیں جو حد سے زیادہ محتاط اور ڈرپوک ہیں. جب تک یہ نہ جان لوں کہ میرا مد مقابل کیا ارادہ رکھتا ہے، تلوار نہیں نکالوں گا. آپ لوگوں کے عزم کی راہ میں حائل بھی نہیں ہوں گا. لشکر کی پشت پر کھڑا رہوں گا اور جہاں تک ہو سکے آپ کی حمایت کروں گا. کاش ہمارے برابر میں کھڑے ہوتے شیخ. مختار تمہیں میدان میں دیکھتا تو جلدی کمر خم کر لیتا. نہیں شمر، ترجیح دوں گا کہ میں فی الحال اپنی مسجد کا پیش امام رکھوں، نہ کہ میدان میں رکھوں. آپ نے سنا جناب رفاع، تم بھی یمنیوں کے پیش امام رہ سکتے ہو بجائے اس کے کہ میدان میں رہو. جو بھی جہاد کے مال غنیمت کو پانا چاہتا ہے وہ دوبارہ بیعت کر لے. جناب امیر کسی سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کیوں کا جواب تو مجھے بھی نہیں معلوم اسماعیل. یقیناً ان لمحات میں امیر کی خاموشی کی کوئی حکمت ہوگی. کاش ابراہیم موصل کی طرف نہ جاتا. اس سے کیا ہوتا؟ ظاہر ہے کوفہ میں فوج ہونے کی وجہ سے مخالفین کو کسی سازش کی جرات نہ ہوتی. لیکن پھر یہ خطرہ ملبے کے نیچے چھپی ہوئی آگ کی مانند ہوتا. کہاں چلے گیان؟ امیر کی اس پہیلی سے بھرپور خاموشی نے مجھے پاگل کر دیا ہے، وہ بھی اس پرخوف اور پرخطر رات میں. کاش مجھے پتا ہوتا کہ امیر کیا تم چاہتے تو ہیں. ایسے بات کر رہے ہو جیسے تم نے مختار کو ابھی پہچانا ہے. تم سالوں سے اس کے ساتھ رہے ہو، اس کی رگ رگ سے واقف ہو. کیان، آج رات یہ سمجھا ہوں کہ میں واقعی اسے نہیں پہچانتا، نہ اسے اور نہ ہی اس کی تدبیروں. کاش قیام کے بعد سبز جیسوں کی بیعت کو قبول نہ کرتے. تم دوسرے لفا بن گئے ہو. کیان، استغفار کرو. تم جانتے ہو کہ مجھے ابو اسحاق سے کتنی محبت ہے. تم جانتے ہو کہ میرا سر بھی کاٹ دیا جائے اس کی بیعت نہیں توڑوں گا. مگر اتنا تو حق دو کہ اس کی تمام تر تدبیروں کو آنکھ اور کان بند کر کے نہ مانوں. ہم دونوں امیر کے غیر تو نہیں ہیں. ہمیں یہ کیوں نہیں معلوم کہ امیر اتنے سارے مخالفین کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تم نے تمام تر مخالفین کو قریب سے دیکھا ہے، ان کی تعداد تصور سے ماورا ہے.